الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا نفرق بين أحد من الرسل. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اگر مذہب کے اندر متفق نہ ہو تو وہ مذہب نہیں کہنا، کیونکہ اسی مقدسات کی وجہ سے مذہب کی پہچان ہوتی ہے، ورنہ مذہب کا کوئی تعارف ہی نہیں ہوگا. جب یہ ایک فلاں مذہب ہے، تمہاری نشانی کیا ہے، تمہارے مقدسات کیا ہے، وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ مذہب ہی نہیں، پھر وہ تو کچھ اور چیز بن کر سامنے ہے. دور فکر ہے، نوجوان ماشاءاللہ جانا ہے اور بڑی اشد ضرورت ہے. سب سے پہلے تو الحمدللہ الحمدللہ اس بات پر اللہ جل جلالہ کا کروڑا شکر ہے. جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ دنیا کے بے شمار مذاہب میں جو مذہب اللہ کو پسند ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں بغیر قربانی کے بن مانگے عطا کیا. کیا قربانی نہیں ہے؟ صحابہ کو دیکھو، کسی نے باپ کو چھوڑا، کسی نے ماں کو چھوڑا، کسی نے کس کی قربانی دی، کسی نے کس کی قربانی دی. حضرت بارمی جب سے روتے تھے یا رسول اللہ میری ماتا نے قسم اٹھا لی ہے کہ جب تک تو اسلام سے نہیں ملے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا تو کھانا نہیں ہوگی. اور ماں جیسی اپنی اور صحابی رسول پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ دعا کر دیتی ہے میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایسے بہت سے واقعات ہیں، کسی نے ماں کی قربانی دی، کسی نے باپ کی قربانی دی، کسی نے بیٹوں کی قربانی دی، کسی نے جائیداد کی قربانی دی، حتیٰ کہ کسی نے اپنی قربانی دی اسلام کی خاطر. اور اللہ پاک نے بن مانگے بغیر قربانی کے الحمدللہ بچہ فطرت اسلام کا پیدا ہو گیا. ہر بچہ فطرت اسلام، پھر اس کے بعد اور یہودی نامی یہود جیسا نہیں کہ اس کے باپ کو عیسائی بنا لے، یہودی بنا لے، مشرک بنا لے، مجوسی بنا لے. تو یہ تو شکر اللہ رب العزت کا کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام دیا اور ہمارے والدین پہلے ہی سے مسلمان تھے. یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو دور فکر چل رہا ہے اس دور میں خدا کی قسم بہت نوجوان نیشنلٹی کے چکر میں، اچھی جاب کے چکر میں اور وہاں پہ سیٹل ہونے کے چکر میں یہ تو ساری فضولیات ہیں. مٹی کا ڈھیر قبر بتاتی ہے کہ یہ امیر کی قبر ہے یا غریب کی قبر ہے. اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے مولا کا شکر ہے. تو بات یہ ہوئی کہ بے شمار مذاہب کے اللہ پاک نے مذہب اسلام اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ اعلان بھی کر دیا. وہ کیا اعلان کیا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور اس ٹائم جو اسلام کے پابند کرتا تھا یہ کہیں اس وجہ سے بات نہیں کرے کہ مسلمان نہیں، وہ خود بھی پریشان ان چیزوں سے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ہم دنیا اسلام میں پیش کریں.
ہمارے پاس تین مقدسات ایسے ہیں جو کسی اور دنیا میں کسی مذہب کے پاس کسی بھی مذہب کے پاس سب سے پہلے ہمارا ایمان ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا سے، اور پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا تمام مطالعے فکر پوری دنیا کے مسلمانوں کا، صرف اسلامی پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی نے شرک کیا تو دار اسلام سے خارج۔ وہ ختم کوئی یہ نہیں کہ تھوڑا مسلمان تھوڑا تھوڑا کوئی لچک نہیں۔ ان اللہ لا یغفر بسببه ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ اللہ پاک نے اعلان کیا کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر دو، شرک کو معاف کرو۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں بات کی، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں۔ ایک بات ہمارے پاس مقدس صاحب نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی بھی مذہب کے بعد جس طریقے سے ایک عام مسلمان جو کبھی مسجد میں بھی آیا ہو، اس سے کبھی نماز نہیں پڑھے گا ہو، آپ اس سے بات کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کے بارے میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں، وہ مر مٹنے کے لیے کیا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نام میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ایسی محبت اپنے ہمارے دلوں میں آتی ہے کہ جیسے ایک ہم کفر میں لیکن ان کی تعلیمات پر میں ان کی تعلیمات کے مانتے نہیں، صرف یہ بیان کرتے ہیں ان کے پاس جو کتابیں ہیں، ان کا جو دین ہے، وہ دین کو اپنی جن کتابوں سے لیتے ہیں، ان کتابوں کے اندر ان کے مذہب کے جو وہ انبیاء ہیں ان کی تعلیمات کے خلاف ان کتابوں میں موجود ہے، تو لہٰذا وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں۔ اور ہمارا کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی آپ علیہ السلام کا پہلا دن، اور حتیٰ کہ اگر میں اسے پیچھے بھی چلا جاؤں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں مانا میں ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ماں کے بیٹے تھے، تب کی بھی روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کا ایک پل ایک دن الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رسول کیسا تھا، آپ جل جلالہ کی ذات عالی سے ملے، رسول اللہ کے قلب اطہر پر اترے، پھر رسول اللہ کے قلب اطہر سے صحابہ کی دلوں پر آئے، اور بات در بات آج بھی یہ وہی الفاظ ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ الفاظ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتا دیا۔ آج کی جو کتاب قرآن مجید ہے یہ وہ الفاظ نہیں، یہ بھی وہ اب میں ایک چیز کی کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا، جو ہے پارلیمنٹ ہوتا ہے، جب انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، یہ تو رسول اللہ کے دور سے شروع ہو گیا، جس دور تو بات یہ ہوئی کہ مدعا کے وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ پر جو چیزیں نازل ہوئی ہے ان سب پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا، پھر اس میں اپنی کوشش ضرور کی جائے، پھر انسان بھائی میں اس کوشش میں جب کبھی کوتاہی ہو جائے اللہ بڑا قبول کرے۔ ایک شخص میرے سے عمل ہی نہ کرے، سوچے بھی نہ کرے بھی نہ، اللہ پاک نے صاحب اعلان کر دیا 34 پارے میں ان اللہ لا یغفر ما بقوم حتى یغفر ما بقوم۔ میں ایسی قوم کو ہدایت نہیں دوں جو ارادہ ہی نہ کرے اپنے آپ کو بدل، پہلے اپنے ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ہدایت کو حاصل کرنا، پھر اس کے مطابق کوشش کرنی ہے، پھر انسان خطا کار ہے، اللہ پاک اس کے اندر گناہوں کا معاملہ کرتا ہے، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، پھر انسان سے کبھی کوتاہی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ضرورت تو توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تکلیف کھولا ہوا، جب تک غلطی کی حالت نہیں ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ تمہاری توبہ ہو۔ کتنی بڑی خوش ہوتی ہے ہماری خوش نصیبی ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ جب چاہے جس وقت چاہے، کوئی دن متعین نہیں ہے، کوئی جگہ متعین نہیں ہے، کوئی ٹائم متعین نہیں ہے۔ پہلی قوموں کو تو میرے کو مانے نہیں بنتی، یہ سوا کرو، باہر سے پڑھا جاؤ، اتنے دن یاد رہو، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وأنزله وكن على المقرب يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. جعل الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك على آله وصحبه. يا إله العالمين اس کی برکات اس کے ثمرات یا اللہ دنیا و آخرت میں عطا فرما. یا الہ العالمین اے میرے مولا کی اس سنانے میں جو کمی کوتاہی تھی جو نفسیات ہوئی دانستہ نادانستہ اے میرے مولا کی یا اللہ تم معاف فرما. یا اللہ تم معافی پسند کرتا ہے تم عافیت کرنے والا ہے. یا اللہ تیری ذات عالی بڑی غفور رحیم ہے اے میرے مولا کی یا اللہ تم معاف فرما. آمین. یا اللہ جو تیری حق کا بہت مانا کروائے. یا اللہ حسن کی کمی کوتاہی کو معاف فرما کر یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادت اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے رمضان میں جو بھی عبادات کی سب نے یا الہ العالمین اے میرے مولا کی ہماری تمام عبادات کو یا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما. یا اللہ یہ سب دلی توفیق سے تھا. یا اللہ ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں. یا الہ العالمین مزید ہمیں توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ وسیع ایام میں 11 سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین میرے مولا کی جو بھی کمی کوتاہی پر استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمارے استغفار کو ہماری معافی کو ہماری توبہ کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما. یا الہ العالمین میرے مولا کی تمام امت مسلمہ کے حال کو رحم فرما. یا اللہ کوئی امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ظلم کا شکار ہے یا اللہ فقیر اللہ میں کہ میرے مولا کی برائے راست ہم کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ ظالم کے ظلم سے یا اللہ فقیر اللہ میں ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ کی جانوں کی یا اللہ ملکوں کی یا اللہ کی عوام کی میرے مولا کی حفاظت فرما. یا الہ